السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہماری بہویں، ہماری بچیاں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی اگر عورتیں بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور اگر دنیا کی عورتیں بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا. مجادر کی عورتیں اگر بنی تو مجادر کا نظام بنا، مجادر کی عورتیں اگر بگڑی تو مجادر کا نظام بگڑا. یہ ہر جگہ کے لیے ہے کہ عورت کا وجود یہ بہت بڑی چیز ہے، اور عورت کا اللہ کے یہاں ایک بہت بڑا مقام ہے. چاہے دنیا والوں کے نزدیک مقام ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء نازل کی، سورہ رجال میں نازل نہیں کی. عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت نہیں ملے گی آپ کو. عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، عاشروہن بالمعروف. یہ سفارش اللہ کی طرف سے، احکم الحاکمین کی طرف سے سفارش ہے عورتوں کے لیے کہ عاشروہن بالمعروف. ہماری شریعت میں کئی کام ایسے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے ذریعے سے حل ہوئی. حالانکہ اس زمانے میں ابو بکر جیسے بھی تھے، حضرت عمر جیسے بھی تھے، لیکن اللہ کا نظام ایسا چلا کہ عورتوں کی وجہ سے وہ مسئلے حل ہوئے. عورتوں کا اللہ جو بہت بڑا مقام ہے. اگر عورت بنتی ہے تو دنیا کا نظام بنتا ہے. ماں اگر دیندار ہو تو اس کا اثر شوہر کو نہیں پڑتا ہے اور اس کا اولاد بھی نہیں پڑتا ہے. عبد القادر جیلانی جو بنے ماں کی وجہ سے بنے، باپ کی وجہ سے نہیں بنے. مولانا عمر صاحب پالم پوری جو بنے ہیں وہ ماں کی وجہ سے بنے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بنے وہ ماں کی وجہ سے بنے. ابو الحسن علی ندوی، مولانا ابو الحسن علی ندوی جو بنے اتنے بڑے آدمی کہ حرمین شریف میں 27 شب میں بتاؤ 27 شب میں حرمین شریف میں کتنا مجمع ہوتا ہے.
खटाखट भरा हुआ होता है। 27वीं शब में मक्का मदीना में मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए जनाजे की नमाज पढ़ाई थी रमजान में। कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मजमा आमीन कह रहा है वहाँ। तो औरतों के किस्से बहुत मिलेंगे आपको। हमारे शरीयत में कोई मिंबर नहीं होता था मस्जिद के अंदर। एक औरत जरिया बन गई, अंसारी औरत थी, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्त के तने के ऊपर टेक लगाकर बात करते थे, फतवा देते थे। तो एक अंसारी औरत ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत आप जो है टेक लगा के बात बयान करते हो, हम औरतें तो पीछे रहती हैं, हम तो सुनती नहीं आपकी आवाज़। तो आप जो है मुझे अगर हुक्म दे दें, मेरा बढ़ई है, मेरे पास सुथार है, गुलाम है, अच्छा काम करता है वो, अगर इजाज़त दे दो तो बड़ी ऐसी ऊंची चीज बना दूँ जिस पर आप बैठ जाने थोड़ा ऊपर चढ़ के, तो पीछे वाली औरतें भी आपका चेहरा देख लें, आपकी आवाज़ भी सुन लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि जो सहाबा खड़े थे वो सहाबा ने आकर बहुत नाराजगी का इजहार किया उस औरत से। तो बड़ी राय देने वाली आई, हुजूर को क्या पता नहीं है तो राय देती है। और ये भी अल्लाह के निशान है, एक औरत अगर राय दे तो आदमी को गुस्सा बहुत आता है, चाहे जितनी सही राय हो उसकी। तो ये तो नहीं है कि औरतें गलत राय देती है, तो सही राय भी देती है। तो उसने सही राय दी थी तो बड़े बड़े नाराज हो गए, नहीं तो राय देती है हुजूर को, वही का जमाना है, आसमान से वही आती है, तूने कैसे राय दे दी है। तो वो बेचारी चली गई, लेकिन थी मजबूत। औरत जो है अपने इरादे में मजबूत होती है। कोई औरत आपको मुर्तद नहीं मिलेगी, मर्द में मुर्तद हुए हैं लेकिन औरतों में नहीं। पक्का अपनी बात, सही बात पकड़ ली तो सही बात पक्की, और गलत बात पकड़ ली तो गलत बात पक्की। हम ये कहते हैं सही पकड़ो, गलत छोड़ो। ये हमारे मोमिन का हथियार की किताब है। जो माएँ बहनें बेटियाँ पाबंदी करती हैं अहतमाम के साथ, वो रात को सोएंगी नहीं जब तक वो दुआएं नहीं पढ़ेंगी। हमारा सबक जो चलता है, जो पाबंद है, वो जब तक सबक नहीं सुनेगी पूरे दिन का, दर्स कुरान क्या आया, चमकते मोती क्या आया, और गोल्डन वर्ड क्या आया, और आज के सबक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत चल रही है हमारी, तो वो सीरत में अब आगे से क्या मजमून है सब पूरा करके सुनकर फिर जो आराम करेगी। ये अल्लाह ने एक खूबी रखी औरत के अंदर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। दूसरा जुमा आया तो यही औरत फिर आ गई, हजरत आप इजाजत दे दो तो हम आगे होना। जो हाँ, आपने किसी से मशवरा ही नहीं किया, किसी से पूछा ही नहीं। तीसरे जुमा को मिंबर बनकर आ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और सब ने कहा रे भाई तो बहुत अच्छी चीज़ है। मर्दों ने भी हुजूर को जी भर के देख लिया, आवाज़ भी सुन ली, और औरतों ने भी देख लिया, आवाज़ भी सुन ली। तो सब ने तारीफ की, फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। ये नरमी के साथ आदमी जो है उसे समझावे, ये करे। अब जो है ये मिंबर पहला बना, अब क़यामत तक मस्जिदें बनेंगी, मिंबर बनेंगे, दीन की बातें कही जाएंगी और दीन दुनिया में फैलेगा। उसका सबसे पहले सवाब वो औरत को मिलेगा, अंसारिया को, जो सबब बनी। इसलिए माए बहने जो है अपने मिजाज जो है नेक बनाए, नेक दीनी मिजाज। दीनी मिजाज वाली औरतें, इनकी 100 नस्लों तक उसका असर जाते हैं। एक औरत अगर दीनी मिजाज की है तो चाहे उसकी पहली नस्ल में कुछ गड़बड़ हो, दूसरी नस्ल में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन उसके अच्छे असरात 100 नस्लों तक जाते हैं। और मर्दों में अगर कोई दीनी मिजाज का हो तो उसके अच्छे असरात 8 नस्ल तक जाते हैं, सिर्फ 8।
اور عورتوں میں کوئی دینی مزاجی ہو 100 نسل گڑ کرتے کرتے آگے چلے گی، کوئی نہ کوئی خیر اللہ دے گا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، او بھائی سنو، یہ میرا طلب مردوں کی جو دینداری ہے وہ 8 نسل تک چلتی ہے، بزرگیت باپ دادا کی چیز جو ہے، اور یہ میرا طلحہ ہے، وہاں طلحہ کے بارے میں کہتے تھے، یہ میرا طلحہ ہے، یہ میری 8ویں نسل پر ہے، اس کے بعد ہمارا معاملہ ختم۔ یہ شیخ کہتے تھے یہ میرا طلحہ ہے۔ ابھی وہاں طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت میں چھوٹے تھے، تو وہ یہ میرا طلحہ ہے، یہ 8ویں نسل پر ختم۔ چھوٹے جب تھے مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بیٹھے بیٹھے لوگ آتے تھے ان کے پاس، تو لوگوں کو بیعت کرتے تھے اور شیخ دیکھتے تھے، حالانکہ ان کو خلافت میں بھی نہیں تھی، بچے تازہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آئے، گزرے، تو کہا حضرت جی آپ بھی آؤ، آپ کو بیعت کر لو میں۔ مولانا طلحہ نے کہا اور شیخ نے سنا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے خاص آدمی تھے، حضرت جی میں ان کو بیعت کر رہا ہوں، آپ بھی آ جاؤ، آپ کو بیعت کروں۔ تو شیخ نے کہا یہ میری نسل میں 8واں ہے، اس تک بات چلے گی، اس کے بعد بات ختم کر لے، جتنا بیعت کرنا اتنا۔ یہ شیخ نے کہا، اس لیے یہ یاد رکھا۔ لیکن عورتوں کو جو دینداری ہے وہ متعدی ہے، وہ آگے چلتی ہے۔ کیوں چلتی ہے؟ وجہ یہ کہ ابھی شوہر کو جو ہے پانی ڈال کر الگ ہو جاتا ہے، بے صحبت کر کے الگ ہو گیا، لیکن باقی کس نے سمجھا اندر سارا، کس نے پالا پوسا، کتنا جو ہے سنبھالا کیا، دعائیں مانگی، وہ اثر اللہ آگے تک چلاتا ہے۔ یہ وہ نسل اس کی چلتی ہے، دائیں ہو بائیں ہو، لڑکیاں ہو لڑکے ہو، یہ ہو وہ نسل جو چلے گی۔ کبھی 300 نسلوں تک چلتی ہے۔ خلفائے عباس جو چلے ہیں وہ 300 سال تک چلے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان یہ کیا کہ میرے چچا کا سود، حضرت عباس جو تھے مستقل ایک بینک تھے، بینک، پیسہ بہت تھا ان کے پاس، قریش کا، ہاشم تھے سارے کے سارے، وہ تو تھے، تو یہ بینک تھے، جیسے 5 کئی بھائی ہوتے ہیں تو بھائی بہت مالدار ہوتے ہیں، باقی بھائی کڑکے ہوتے ہیں، تو یہ حضرت عباس میں بینک تھے، بہت اب سود دیتے تھے سب کو، مکہ مکرمہ سب ان کے سود میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو مکہ فتح ہو گیا، میں نے میرے چچا کا سود سب کو معاف کر دیا۔ حضرت عباس کھڑے تھے وہاں، یہ نے کہا میرے بھتیجے نے سود معاف کیا، میں نے اصل بھی معاف کر دیا۔ یہ حضرت عباس نے کہا میں نے اصل بھی معاف کر دیا، سب معاف ہو گیا، سود بھی معاف، اصل بھی معاف۔ وہ ان کی نیکی ایسی چلی کہ 300 سال تک بلکہ اور زیادہ ان کے خاندان کے اندر بنو عباس کی حکومت رہی۔ یہ بنو عباس جو کہتا ہے خلیفہ بنی عباس ہارون رشید تک وہ چیزیں حکومت اللہ نے دے دی۔ تو یہ دنیا کا نظام جو چلتا ہے وہ ایسے ہی نہیں چلتا۔ مجادر کی ایک عورت بھی اچھی ہوگی وہ سب کو جنت میں لے جائے گی، لیکن اچھے ہونے چاہیے، اور اچھے ہونے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے زبان پاک ہو، زبان گندی نہ ہو، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ تو آج کل عورتوں کو جو ہے پٹ پٹ بولنا بہت آتا ہے، اور اس بولنے کے اندر غیبتیں ہوتی ہیں، اس بولنے میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، اس بولنے میں کوئی نہ کوئی خیر کسی میں ہو تو اللہ اس کو چلاتا ہے، اور بہت چلاتا ہے۔ اللہ مال بھی دیتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ بلخ ایک شہر گزرا ہے، بلخ، شیخ نے اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے بلخ، تو وہاں کا جو امیر تھا وہ مسلمان تھا اور مسلمانوں سے ناراض تھا۔ بلخ میں یہود بھی رہتے تھے، بلخ میں نصارہ بھی رہتے تھے، بلخ کے اندر یہ سب رہتے تھے، اور بہت ہرا بھرا ملک ہے بلخ جو ہے۔ تو وہ مسلمانوں سے ناراض ہوا، اس نے اعلان کیا
کہ میرے ملک میں جتنے مسلمان ہیں وہ اتنا ٹیکس دے، ٹیکس اگر نہ دے تو میرا شہر چھوڑ دیں۔ بڑے پریشان مسلمان گئے اس کے پاس، بھائی اتنے سارے مسلمان ہیں، تو نے ملک چھوڑنے کا کہا ہے، کیسے ہوگا؟ ہم کیسے جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہمارے مدرسے ہیں، ہماری مسجد ہیں، ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار ہے، فیکٹریاں اس زمانے کے اعتبار سے۔ اس نے کہا نہیں، بس میرا آرڈر ہے، میں ہوں مسلمان لیکن تم لوگوں سے ناراض ہوں، یہودی کو نہیں نکالوں گا، نصارہ کو نہیں نکالوں گا، مجوسیوں کو نہیں نکالوں گا، لیکن تم کو نکالوں گا، آپ نکلو، یا تو ٹیکس دو یا جاؤ۔ اب یہ علماء جمع ہوئے، کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں پر قریب میں ایک شہر ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک لڑکی ہے، ایک عورت ہے، اس کے پاس جا کر مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں عورت کا درجہ بتا رہا ہوں کہ ایک عورت ہے، مال بہت ہے اس کے پاس، تم چلے جاؤ وہاں۔ خیر انہوں نے لمبا سفر کا ارادہ کیا، کوڑے بستر باندھا اور زیادہ راہ لیا اور سفر کیا، اس گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں میں اس عورت کا تذکرہ کیا تو لوگوں نے پوچھا بھائی وہ عورت کو تم کیسے پہچانتے ہو؟ بھائی بھائی کیسے پہچانتے ہیں، کیسے نہیں پہچانتے ہو، بات چھوڑو، ہمیں تو جو ہے کسی نے کہا ہے، ہم تو اپنے کسی کام سے آئے ہیں یہاں، تو تم ہمیں پہنچا دو، اس کا گھر کہاں ہے، ہم اس سے بات کر لیں۔ چنا جو گھر پر گئے، جب گھر پر گئے تو دیکھا تو گھر جو ہے بالکل خستہ حالت میں، اینٹیں ٹوٹی ہوئی، دروازہ ٹوٹا ہوا، بلیاں گھوم رہی ہیں۔ تو ان کے دل میں آیا کہ کئی کوئی غلط ایڈریس پر تو نہیں آ گئے ہیں۔ بھائی اس نے کہا تھا وہ عورت مدد کرے گی، مطلب تو بہت بڑی مالدار ہوگی، جب مالدار ہوگی تو اس کا مکان بھی ایسا بنگلہ ہوگا، پر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جھوپڑا ہے۔ تو لوگوں سے اور پوچھا، بھائی وہ عورت یہ مکان ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ مکان ہے، اور مکان کی جو ظاہری یعنی زیب و زینت ہے یا صورت ہے اس سے ٹپک رہا ہے کہ فقیرہ نہیں، اس سے کیا بات کریں ہم؟ لیکن ہر آدمی یہی کہتا تھا ہذا هو البیت، ہذا هو البیت، ہذا هو البیت، یہی ہے، یہی ہے۔ تو مولویوں نے کہا کہ چلو دروازہ کھڑکھٹاؤ۔ جب دروازہ کھڑکھٹایا تو اندر سے باندھی آئی۔ ابھی کیا کام ہے؟ یہ کبھی آپا سے ملنے آئے، ان کا نام یہ ہے، نام بتایا۔ ہاں وہ یہی رہتی ہیں، ابھی آرام کر رہی ہیں، بعد میں آؤ۔ اچھا بعد میں آئیں گے بھائی۔ قریب میں کوئی مسجد تھی، وہاں جا کے مسجد میں جا کے آرام کیا، تو وضو وغیرہ کیا، چہرہ وغیرہ ٹھیک کیا، سفر سے آئے تھے کچھ توشادہ کھانے کا کھانا بھی کھا لیا، اور پھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو باندھی نے دروازہ کھولا۔ ہاں بھی کیوں آئے؟ یہ کبھی آپا سے ملنا ہے، بھی آپا تو نماز پڑھ رہی ہے۔ اچھا بھی ہم بیٹھے ہیں کہ فارغ ہو جائے تو۔ اب سوچ رہے ہیں کیا غلط گھر پر تو نہیں آئے، غلط گھر پر تو نہیں آئے۔ خیر ہوتے ہوتے وہ آپا جو ہے وہ خود دروازے پر آ گئی۔ ہاں بھی کیوں آئے ہو یہ بتاؤ؟ کہ بھی ہم تو بلخ سے آئے ہیں، بڑے پریشان ہیں ہم لوگ۔ بادشاہ جو ہے وہ ناراض ہوا ہے اور اس نے کہا اتنا ٹیکس بھرو تو بلخ میں رہو یا چھوڑو بلخ۔ تو ہم مدد مانگنے آئے ہیں تو ہماری مدد ہو سکے۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، نعمت ضیوف، نعمت ضیوف۔ ارے بہت مبارک، بہت اچھے لوگ، بہت اچھے مہمان، بہت اچھے مہمان، ماجورین، ماجورین، اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یہ کہہ کر اندر گئی اور کہا کہ انتظار کرو باہر، یعنی اندر بٹھانے کی بھی جگہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اہلاً و سہلاً، نعمت ضیوف، نعمت ضیوف، نعمت ضیوف، بہت اچھے مہمان ہیں، بہت اچھے مہمان ہیں، معذورین، معذورین، اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ یہ کہہ کر اندر گئی اور اندر سے جا کر ایک چادر لے کر آئی
اور ایک تھیلی میں چادر لپیٹ کے دے دی، یہ کہا یہ چادر لے جاؤ اور یہ بیچ دو، اس کی رقم جو آئے گی اس سے اپنا ٹیکس ادا کر لو، اور باقی چادر جو وہ پیسے جو بچ جائیں گے اس سے جو ہے مدرسے وغیرہ بنا لینا، مسجدیں بنا لینا، یا مسافر خانے اس زمانے میں بناتے تھے لوگ، مسافر خانے بنا لینا، اور پھر جو ہے تمہارا کام اللہ کر دے گا۔ اب وہ چادر لے کر وہ لوگ کھڑے کھڑے دیکھ رہے، کہہ رہے چادر کا کیا بھاؤ ملے گا؟ تو باندھی نے کہا، وہ عورت نے کہا باندھی سے کبھی کہو جاؤ تم یہ چادر آپ بیچو، تو وہ عالم نے کہا کہ یہ چادر کا کیا بھاؤ، اتنا ہمارا ٹیکس تو بہت بڑا ہے۔ تو عورت نے سن لیا اندر سے، تو عورت نے کہا توکل علی اللہ انہ هو العزیز الرحیم، یہ جواب دیا، توکل علی اللہ انہ هو العزیز الرحیم، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، اب جاؤ۔ خیر وہ لے کر سنبھال کر اٹھنیوں پر، الگ الگ اٹھنیوں پر رکھتے تھے تاکہ کوئی چور چوری نہ کر لے۔ ایک دن اس کی اٹھنی پہ رکھا، ایک دن اس کی کار میں رکھا، ایک دن اس کی کار میں رکھا۔ اس زمانے میں کاریں تو تھی نہیں، لیکن اٹھنی الگ الگ، بھائی دیکھ سنبھالنا اس کی اٹھنی پر ہے، اس کی اٹھنی پر ہے، اور سب کو بتاتے تھے اس کی اٹھنی پر ہے، وہ لے کے بھاگ بھی نہ جاوے۔ یہ بھی تو ہے نا، نیت بگڑتی ہے تو پورا خاندان بگڑتا ہے۔ نیت کے صاف ستھرے لوگ تھے، بادشاہ کے پاس گئے، جب بادشاہ نے کہا ٹیکس لائے، یہ کہا سب لائے ہیں، اچھا لاؤ ٹیکس، تو انہوں نے چادر رکھ دی۔ جب چادر رکھ دی تو بادشاہ نے جو چادر کھولی تو بادشاہ کی آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کہہ رہے یہ چادر تم کو کہاں سے ملی؟ اور میں فلاں شہر میں گئے تھے، وہاں ایک خاتون تھی، وہاں سے ملی ہے چادر ہم کو، ہم وہاں سے لائے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو بہت قیمتی چادر ہے، اتنا قیمتی چادر ہے اسی لیے ہم لائے، آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ لے لو، اور جو پیسہ بچے وہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے دین کے کام میں کہیں لگا لیں، پیسہ لگا لیں اس کو۔ بادشاہ نے کہا جب وہ عورت جو ہے تمہیں اتنی چادر دے سکتی ہے اور اتنی سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، میری حکومت میں رہتی ہے، وہ میری حکومت میں رہتی ہے کہ میں سخاوت نہیں کر سکتا؟ جاؤ سب کا ٹیکس معاف، سب کا ٹیکس معاف کر دیا۔ اب سب کا ٹیکس معاف کر دیا تو مولوی لوگ تو خوش ہوں گے، کوئی مولویوں کو کیا چاہیے بیچاروں کو، ایسے ہی تو چاہیے کہ ہو گیا معاف۔ لیکن دیندار مولوی تھے، بگڑے ہوئے مولوی نہیں تھے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ مارو جیسے ایوا مفتی صاحب کی شادی کراوے، یہ مفتی بھی ہی ان عالم بھی ہی ان قاری بھی ہی، تو میں کہتا ہوں یہ دعا مت کراؤ، مفتی ہے اور بے دین ہے تو، عالم بھی ہے بے دین ہے تو، قاری بھی ہے بے دین ہے تو، کہ مرد آتے ہیں کہ اس دعا کرو عالمہ سے میری شادی ہو جائے۔ میں نے کہا 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ۔ تو عالمہ کیوں کہتا ہے بھائی؟ دیندار عالمہ بول، ساتھ میں دیندار کا جملہ بول، عالمہ ہے اور دیندار نہیں ہے، اور مسئلہ بتائیے گی تو اس کو مجھ پر کھانا پکانا ضروری نہیں ہے، مجھ پر کپڑے دھونا ضروری نہیں ہے، تو کیا کرے گا پھر؟ دونوں میاں بھی فتوی دیتے رہو گے۔ دیندار ہو، انسان نیک ہونا چاہیے۔ تو یہ جو مولوی تھے یہ نیک تھے، جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا کام تو بن گیا، لیکن یہ چادر تو امانت ہے، واپس دینی چاہیے، ہم کو جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو آیا بھی جو پہلے خبر نہ تھا، کوئی نے خبر نہ تھا، آپ نے خالی بار جوڑا جوڑی تو آپ نے جو سمجھ کری تو خبر نہ۔ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس رستے پر جائے گا، اور جس کا ایمان قوی ہوگا وہ دیکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب بھی دل میں آوے کہ مجھے گناہ کرنا ہے، بس اتنا دل میں لے آؤ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہ کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔
چادر لے کر گئے واپس. اب تو گھر کا ایڈریس معلوم ہو گیا تھا, وہیں پر پہنچے. وہاں پر پہنچ کر جو ہے دستک دی, باندھی نکلی. اور کیوں آئے ہو؟ آپا سے ملنے آئے ہیں. اچھا آپا آئی, یہاں سے کیوں آئے؟ کام بن گیا تمہارا؟ رحمکم اللہ, اللہ تم پر رحم کرے. تو تمہارا کام سارا بن گیا. تو انہوں نے کہا کام تو بن گیا, لیکن بادشاہ نے ٹیکس معاف کر دیا. ہم یہ چادر لے کر آئے, چادر لے لو واپس, تمہاری امانت. تو اس خاتون نے کہا یہ چادر میں نہیں لوں گی, یہ تمہارے پاس رکھو. جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی وہ چادر اب میرے گھر میں نہیں آ سکتی. یہ دینداری تھی. مکان کیسا ہے اور دین کا درجہ کتنا اونچا ہے. چوہے نے چادر دی, وہ چادر جو ہے واپس کر دیجیے. تم جاؤ, یہ چادر تم جو 10-15 آئے ہو وہی کمیٹی کے لوگ ہو, تو اسی کی جو ہے مسجد بنا. تو علماء نے لکھا ہے تو اس دور کے اندر کئی مسجدیں, کئی مدرسے, کئی خانقاہیں اس چادر کو بیچ کے بنائی گئی. چنانچہ ابھی بھی آپ اگر سفر کرو گے افغانستان کا اس علاقے کا, جیسا ہمارے یہ علاقہ ہے گجرات, اور گجرات میں یہ علاقہ الگ پڑتا ہے, ویسے افغانستان میں وہ علاقہ وہ الگ پڑتا ہے. تو چنانچہ وہاں لکھا ہوا ملے گا چادر والی مسجد نمبر 1, چادر والی مسجد نمبر 2, چادر والی مسجد نمبر 3, چادر والی مسجد نمبر 5, چادر والا مسافر خانہ, چادر والا ریدا کہتے ہیں عربی کے اندر, ریدا دال سے. وہ کیا ہے؟ وہ چادر والا قصہ ہے. بہت بڑے محدث گزرے, بہت بڑے گزرے ہیں. اب بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے, التمش کیا نام تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا. وہ گزرا تو اس نے یہ سوچا کہ میں کسی طریقے سے ایک بہت بڑی مسجد بنا دوں. وہ بہت بڑی مسجد بنائی اس نے, اور بہت بڑی مسجد بنانے کے بعد جو اس نے اپنا ہی پیسہ ڈالا اس کے اندر. جامع مسجد ہرات ایک شہر ہے افغانستان میں. آپ ہرات لکھو یوٹیوب پر, وہ آ جائے گا ہرات, تو جامع مسجد ہی دکھائی دے گی. تو بادشاہ سے لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی مسجد تو نے بنائی, تو اس کے لیے تو کوئی اچھا امام ہونا چاہیے. کیا ایسے لوگوں کو امام رکھا ہے تو نے؟ میں اچھا امام کون؟ یہ کہ امام راضی سے اچھا کوئی امام نہیں ہو سکتا. امام راضی زندہ تھے اس وقت میں, جنہوں نے تفسیر راضی لکھی ہے. تفسیر کبیر نام ہے نہیں, تفسیر کبیر امام راضی کی. بادشاہ نے کہا چلو. اب بادشاہ پوری فوج کو لے کر ان گاؤں میں گیا. چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے وہ. جب اس گاؤں میں تفسیر ہوتی تھی ان کی, تو چھوٹا گاؤں, چھوٹا قصبہ, سب دکانیں بند رہتی تھی. لوگ ان کی تفسیر میں جاتے تھے, مرد عورتیں. راستے میں کوئی نہ ملے, سمجھ لو کہ امام صاحب کی تفسیر چل رہی تھی. پھر جب تفسیر پوری ہو جاتی تھی, دعا ہو جاتی تھی, تو سب دکانیں کھلتی تھی. ٹماٹر کی بھی, بٹاٹے کی بھی, آلو کی بھی, کپڑوں کی بھی, عطر کی بھی, سب دکانیں کھلتی تھی, اور لوگ اپنا اپنا دھندا کرتے تھے. بادشاہ داخل ہوا تو شہر میں کوئی نہیں. ارے کوئی ہے تو نہیں ہے, بولے تفسیر چل رہی تھی امام صاحب کی. وہ چلے گئے, بادشاہ بھی بیٹھ گیا. لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ آیا ہے, بادشاہ آیا ہے, بادشاہ آیا ہے. تو لوگوں نے امام راضی کے کار میں ڈالا کہ بادشاہ آیا ہے, بادشاہ. امام راضی نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب جب تفسیر پوری ہو گئی تو بادشاہ خود کھڑا ہو کر ملنے آیا. امام صاحب بھی چلے ملنے کے لیے. بادشاہ ہے بھائی, اس کا تو اکرام کرنا چاہیے. اب امام صاحب کو ملنے کے لیے آیا, وہ بھی ملے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیسا آنا ہوا؟ یہ کہ حضرت میں نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے, میں دعوت دینے آیا ہوں, آپ چلو وہاں, تو وہاں ہماری مسجد کا امامت کراؤ. تو امام صاحب نے منع کیا. امام صاحب نے کہا نہیں. بادشاہ نے دعوت دی, امام صاحب نے انکار کر دیا. نہیں, میں نہیں آ سکتا, میرے یہ طلبہ ہیں, یہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں, میں انہیں کو اپنا درس قرآن سناتا ہوں, اور میری زندگی یہی, میرے لیے بچے سب یہاں ہیں, جمع ہوا ہے میرا, میں وہاں میں آپ کا اکرام کروں گا. حجی تو پھر تو مجھے جتنا بھی اکرام کرے ہدیہ دے, کیونکہ میرے لیے تو میرا چمن یہی ہے, میں یہی رہوں گا. خیر بادشاہ آ گیا, مسافر خانہ تھا اس کا, شاہی گھر, وہاں ٹھہرا. تو یہ امام صاحب کو جو شاگرد تھے خاص, یہ بادشاہ کے پاس گئے
اور کہا کہ دیکھو بعض امام صاحب نہیں جائیں گے، اگر ایک بات تم کرو گے نا تو امام صاحب سفر کریں گے. کہ کیا؟ کیونکہ امام صاحب سے صرف اتنا کہو ہم آپ کو لینے اس لیے آئے ہیں کہ میں نے مسجد بنائی ہے، بعض قبلے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. کچھ علماء کہہ رہے قبلہ یوں ہے، کچھ علماء کہہ رہے قبلہ یوں ہے، کچھ علماء کہہ رہے قبلہ یوں ہے. آپ آؤ گے تو آپ کو دیکھ کر وہ اس قبلے پر متفق ہو جائیں گے. تو آئیں گے امام صاحب. بادشاہ دوسرے دن آیا، امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے یہاں مسجد بنائی ہے میں نے بہت بڑی، اور وہاں قبلے میں اختلاف ہے، اور مسلمانوں کا اختلاف آپ کے آنے کی وجہ سے ختم ہوگا. امام صاحب نے کہا تو آؤں گا میں، مسلمانوں کا اختلاف ختم ہو رہا ہے، لیکن میری شرط ہے. کہ کیا شرط؟ کہ میری جتنی بیویاں ہیں سب آئیں گی. 2-3 بیویاں تھیں ان کی، امام رازی کی. بچے آئیں گے، میرے شاگرد آئیں گے. 50 شاگرد تھے ان کے اہم امام رازی کے، یہ سب آئیں گے. راستے میں تفسیر پڑھاتے وہاں پہنچوں گا. اگر ٹھیک ہے سر، سب کا رہنے کا انتظام میں کروں گا. روانہ ہوا قافلہ. اب بادشاہ تھا، اس نے جو ہے سب کے دل میں مکانات بنوائے، یہ بنوایا، جو کچھ جو محل کے اندر کمرے بنوائے، یہ بنوائے، اور روانہ ہوئے. وہاں جا کر بیٹھ گئے، وہاں پہنچ گئے. امام صاحب نے نماز پڑھانی شروع کی. 1 ہفتہ ہو گیا، کوئی آیا نہیں. تو امام صاحب نے بادشاہ کو بلایا. یہ کہا بادشاہ سلامت، میں 1 ہفتے سے نماز پڑھا رہا ہوں، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے. جو وہ لوگ اختلاف کرتے تو آتے نا، کسی نے نہیں کیا. تو بادشاہ نے کہا وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے کچھ بولے نہیں ہو، متفق ہو گئے. تو امام صاحب نے کہا میرے ڈر کی وجہ سے اگر وہ متفق ہو گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، جوڑ ہو گیا. تو جوڑ کرانے کے لیے آیا تھا، اب میں واپس جا رہا ہوں. ارے بادشاہ نے کہا پھنسا. بادشاہ نے کہا نہیں حضرت آپ کو تو یہی رہنا ہے. چنانچہ شاگردوں نے امام صاحب کو سمجھایا، کچھ بات چلائی کہ حضرت وہاں پر تو کھانے کے واندے تھے، فاقہ تھا، یہاں تو بادشاہ خود سے لا کے دیتا ہے. بادشاہ خود گرم نان لا کے دیتا ہے، کھانا بادشاہ خود کھلاتا ہے. حضرت یہی ٹھہر جاؤ نا، یہاں کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، نہریں بھی ہیں، سب کچھ ہے ماشاء اللہ. اور افغانستان تو ویسے ہرا بھرا ملک ہے، وہاں نہریں بہت ہیں، وہاں پانی بھی بہت ہے، وہاں کنویں بھی بہت ہے. یہ کرو تو پانی نکل آتا ہے وہاں پر. حساب تو یہی ٹھہرو، یہی ٹھہر جاؤ. تو امام صاحب کو کچھ بات سمجھ میں آ گئی. امام صاحب نے وہی قیام کر لیا، اور وہی ان کا انتقال ہوا، اور وہی ان کی قبر ہے. ایک عورت چادر والی، ایسی مجادر میں چادر والی عورتیں بہت ہے. دیکھو مجادر اور چادر، آخر میں رارا آتا ہے، خیر ہے انشاءاللہ. خوب لگاؤ دین کے لیے. بس میری درخواست یہی ہے کہ خوب دین کے لیے لگاؤ. اور ایک ہدیہ دے دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو 2 بنگلے تیار، 30 مرتبہ پڑھو 3 بنگلے تیار، 40 مرتبہ پڑھو 4 بنگلے تیار. تو میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو جنت میں انشاءاللہ روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. اتنی عادت ڈال دو، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. اللہ سے جو دعا مانگو گی اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ مجادر کی عورتوں کو قبول فرما، مجادر کی لڑکیوں کو قبول فرما، مجادر کی بچیوں کو قبول فرما، مجادر کے لڑکوں کو قبول فرما، مجادر کے مردوں کو قبول فرما، مجادر کی در و دیوار کو قبول فرما، مجادر کے چپے چپے کو قبول فرما. انہیں اخلاص عطا فرما. جس کرم سے آپ نے ہمیں اس ہال میں جمع کیا ہے، اس مدرسے میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. تو ہم سب کو جمع فرما دے. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں تقوی والا بنا دے، ہمیں نیک انسان بنا دے، ہمیں بھلا انسان بنا دے.
اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کا اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مدرسے میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کے ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت کے ساتھ ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے۔ یا نور اخرجنا من الظلمات الى النور، یا نور اخرجنا من الظلمات الى النور، یا نور اخرجنا من الظلمات الى النور۔ اے نور ہمیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکال دے۔ یا عالم الغیب والشہادہ منزول بک کل حاجہ، اے ظاہر کو اور باطن کو جاننے والے ہمارے ہر حاجت تیرے سامنے پیش ہے، مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں کہ اس مجلس میں ہم بھی کوئی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہوں ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر ہمیں حرمین شریفین جانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ جو کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہو وہ کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید میں لکھا ہے ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہے ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی بھی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مانگنا آپ سے نہیں آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، اور بھلائیوں سے بھر دے، اور ہمارے چمن کو آباد فرما، ہمارے چمن کو آباد فرما، ہمارے گلشن کو آباد فرما۔ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کے پریشانیوں کو دور فرما، تیری مخلوق میں جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا غیر سے تکفل فرما، جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جن کی جو ضرورت ہو ان کی ضرورتوں کا تو غیر سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔